بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عبقری میگزین کا پارٹ 2 لے کے آئی ہوں۔ پارٹ 1 میں آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ تو آئیے ہم آج کا جو ریویو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سدا جوان رہنا چاہتے ہیں تو 3 لائنیں پڑھ لیں۔ یہاں پر سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ تمام تکالیف اور بیماریوں کو دور کرنے کا واحد علاج عبادت الہی ہے۔ اس سے روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور طبیعت اللہ کی ہستی کی طرف مائل رہتی ہے۔ یہاں پر کچھ مشورے دیے گئے ہیں کہ جسم کو خوبصورت اور سڈول بنانے کے لیے مالش ضرور کروائیں اور سر پر تیل لگائیں۔ ہفتے میں ایک بار پورے جسم پر سرسوں یا بادام کے تیل کی مالش کریں۔ آنکھوں کی جلن خارش کے لیے سرما ضرور ڈالیں۔ طبیعت میں سکون کے لیے صبر و قناعت سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا جانی دشمن جو ہے وہ غصہ۔ سستی بھگائیں۔ صحت برباد کر دینے والی دیمک، فکر انسانی صحت کو برباد کرنے والی دیمک ہے۔ میرے خاندانی جن کی میٹھی شرارتیں۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ میرے نانا کے 2 جن، اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا 2 جن ان کے مرید تھے، زندگی بھر ان کے غلام رہے اور کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ گھر والوں پر ظاہر کیسے ہوئے وہ ایک دلچسپ واقعہ انہوں نے بتایا ہے۔ ایک میرے نانا جی ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک سخت تخت پوش رکھا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر وہ فکر کیا کرتے تھے۔ نانا جان کے صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد گھر والوں نے تخت پوش کی حفاظت کا کچھ خاص اہتمام نہ کیا۔ گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ جن اب آزاد ہیں اور وہیں تخت پوش پر موجود تھے۔ ایک دن میری بڑی خالہ نے صفائی کے دوران جوتے اس تخت پوش پر رکھ دیے، بس پھر کیا تھا، جن غصے میں آ گئے، انہوں نے گھر میں توڑ پھوڑ ہلچل مچانا شروع کر دی۔ مگر خالہ کو کچھ نہ کہا۔ ایک دن میری نانی اماں اس تخت پوش پر آ کر بیٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ انہیں اٹھا کر آرام سے زمین پر رکھ دیا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر جن کو زیادہ غصہ میری بڑی خالہ پر تھا۔ انہیں دورے پڑنے لگے۔ اس دوران وہ روز زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی، حالانکہ وہ قرآن مجید پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ سب رشتہ دار ان کی اس حالت پہ حیران رہ جاتے، کچھ یقین کرتے اور کچھ مذاق اڑاتے۔ جن نے مذاق اڑانے والوں کو ایسا مزہ چکھایا کہ ان کے دروازے پر رات بھر دستک دیتے رہے۔ جب گھر والے باہر آتے تو دروازے پہ کوئی نہ ہوتا، واپس جانے لگتے تو پھر دستک ہوتی۔ محلے دار بھی رات بھر تماشا دیکھتے رہے، تب جا کر ان کو سمجھ آئی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تب سے آج تک خالہ اور جن کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے خالہ کے پاس جا کے معافی مانگی۔ ڈرامہ نہیں ہے، سچائی ہے۔ ایک اور واقعہ، میری خالہ کے جیٹ یقین نہ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے میری خالہ ڈرامہ بازی کرتی ہیں۔ ایک دن انہیں شدت کا دورہ پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے خالہ فضا میں معلق ہو گئیں، نہ چھت کے ساتھ لگ رہی تھیں نہ پاؤں زمین پر تھے۔ دیکھنے والے حیران اور خوفزدہ تھے۔ خالہ کے جیٹ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں اور بے عزت ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا تھا، جن نے آنن فانن خالہ کو چھوڑا، جیٹ کو پکڑا اور خوب زمین پر پٹکا کر ہوش ٹھکانے لگا دی، جب تک جیٹ نے ہاتھ جوڑ کر معافی نہ مانگی، ان کی جان نہ بخشی۔ ہمارے مرشد کی بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ میری نانی اماں بہت پریشان تھی کہ خالہ کو بہت جگہ لے کر گئے، مگر مایوسی ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک بابا جی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ، تمہارا علاج گھر میں ہی ہوگا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ نانی اماں گھر واپس آ گئیں، اور پھر اسی گاؤں میں ایک بزرگ آئے، نانی اماں ان کے پاس گئیں تو انہوں نے خالہ پر حاضری کروائی۔ دونوں جن اس بزرگ کے کہنے پر حاضر ہو گئے۔ دونوں جنوں نے اپنا نام بتائے کہ ہم اس بچی کے والد کے غلام ہیں۔ انہوں نے بتایا ہمارے سردار کے جانے کے بعد انہوں نے ہماری جگہ کی صفائی کرنا چھوڑ دی، جب سے ان کا انتقال ہوا، کمرہ گندا، دوسرا یہ ہر وقت اپنے دکھوں کا رونا روتی ہیں، ہم بہت تنگ آ گئے ہیں ان کے دکھ سن کر۔ بابا جی نے کہا ان کو تنگ کرنا چھوڑ دو، کہیں اور اپنا ٹھکانہ کر لو۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے والد سے محبت کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہماری بہنیں اور ہمارا یہی گھر ہے اور ہم انہیں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں گے۔ چنانچہ اس بزرگ نے جنات کو پابند کر دیا کہ آئندہ سے آپ حاضری نہ کریں گے۔ تب خالہ بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور یہاں پر انہوں نے
اینڈ کیا ہے. کہ اس طرح ان کے گھر میں اب سکون ہو گیا. ٹوٹکا آزما کر تکلیف سے نجات پائیں مرد حضرات کے لیے. یہاں پر انہوں نے تسبیح خانہ میں درود ابراہیمی کے پر اسرار راز کے عنوان سے حضرت جی کی روحانی محفل سنی. اس کے بعد باقاعدگی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب تک 50,000 کی تعداد مکمل ہو چکی ہے اور ساتھ ہی میں نے دوسرے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. تعداد پڑھ چکا ہوں. جب میں 9 جماعت میں تھا اور میرا ایک قریبی رشتہ دار جنگلی شہد درختوں سے اتارتے اور مزے سے کھاتے تھے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے. شہد زیادہ کھانے سے بار بار احتلام کا مرض لاحق ہو گیا. ایک رات میں نے 2 سے 3 مرتبہ احتلام ہو جاتا تھا. بہت تنگ آ گئے تھے. تب ایک طبی ٹوٹکا ملا, اسے آزمایا, بہت فائدہ ہوا. سفید موسلی, تخم کونچ یعنی سفید دانے اور بہو پھلی ہم وزن کوٹ کر چھان کر مکس کر لیا. صبح نہار منہ 1 بڑا چمچ دودھ کے ساتھ اور 1 بڑا چمچ رات سوتے وقت کھایا. اس مرض سے جان چھوٹ گئی. 3 منٹ میں مسئلہ حل, بس آسمان کی طرف پھونک مار دی. یہ وظیفہ انہوں نے عید کے پہلے دن قربانی کرنی ہے تو وہ کہتے تھے کہ وقت نہیں ہے. کسائی کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیا کہ یا عباد اللہ آئینونی. یہاں پر آپ کو آیت دکھائی دے رہی ہوگی. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک ماری. یہ وظیفہ 3 بار آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. کسائی آنے پہ تیار ہو گیا اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ کیسے آسمان کی طرف پھونک مارنے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یہاں پر انہوں نے کہا تسبیح خانہ کے وسیلے سے حضرت جی, اللہ تعالیٰ نے تسبیح خانہ کے وسیلے آپ کی دعا سے بہت سکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور وظیفہ بتایا سیلاب کے دنوں میں انہوں نے یا حلیمو یا کریمو یا علیو یا عظیمو کی تسبیحات کر کے پانی کو ہدیہ کیا. نقصان ان کو اس سے نہیں ہوا اور بہت فائدہ ہوا. نیکسٹ پیج بھی یہاں پر دیا گیا ہے. موسم گرما میں کھانا تل کے تیل میں پکائیے. فرمان حضرت علی, گرمیوں میں کھانا پکانے کے لیے بہترین تل کا تیل ہے. میڈیکل سائنس کی ریسرچ. غذائیت سے بھرپور, سوزش کم, جلد کی صحت اور اس کھانوں میں استعمال. یہاں بتایا کہ سیلڈ ڈریسنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ اثرات, مسلط شیطان, اس کی بربادی میں میری خوشحالی. انہوں نے حضرت جی کی کتاب 70 دکھ ایک تعویذ, جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پہ ڈیٹیلڈ اپلوڈ کی ہے, اس کو آپ کو پلے لسٹ میں ایزلی مل جائے گی. اس کتاب سے انہوں نے 2-3 عمل کیے جو ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ. ایک تو ناد ابوبکر کبیر اور ایک اللہ مکفنا بما شئتا بمن شئتا و کیفا شئتا. آپ نے دوران ملاقات فرمایا تھا کہ کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ آپ پر ایک شیطان مسلط ہے. اس کی بربادی میں آپ کی خوشحالی اور اس کی خوشحالی میں آپ کی بربادی ہے. لیکن آپ سے ملاقات سے پہلے یہ معاملہ ہو چکا تھا. شادی کے بعد بے سکون زندگی. انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ میری قریبی رشتہ دار کے بیٹے نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں آ گئی. کچھ عرصے بعد یہ معاملہ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے طے ہو گیا. شادی ہوئی تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. بے سکونی تھی, ان کا دل کرتا تھا گھر چلی جائیں. اور انہوں نے کہا یہ پچھلے سال عید کے بعد کی بات ہے. جب ہم چلہ پر گئے تو وہاں یہ کتاب ملی اور کتاب میں ایک واقعہ لکھا تھا. ایک شوہر جس کی بیوی سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور شوہر دینا نہیں چاہتا تھا, اس وظیفے کی برکت سے صلح ہو گئی. اس کو کسی بزرگ نے بتایا کہ اپنے گھر کی بیرونی دروازے پر کھڑے ہو کے 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو. میں نے بھی اس میں درجہ بالا عمل صبح سویرے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھا. اتنا دل لگا کر وظیفہ پڑھا کہ کچھ ہی دنوں میں میرے قریبی رشتہ دار لڑکے کی والدہ ہمارے گھر آئیں. ہمارے درمیان صلح ہو گئی اور پھر ان کو گھر لے گئے. بہت باتیں ہوئی, میرے اوپر الزام لگایا, خوب شور مچا. اب اللہ کے فضل و کرم سے دونوں خاندانوں میں بخیر و عافیت صلح ہو گئی. کارٹون کے منفی اثرات, ہر ماں کی پریشانی اور اس کا حل. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ میرا 8 سالہ بیٹا ٹی وی پہ کارٹون بہت دیکھتا ہے, کسی کی آواز نہیں سنتا, آوازیں دیں تو بھی توجہ نہیں دیتا, میں بہت پریشان ہوں. یہاں پر انہوں نے کہا
اور کوئی دوسرا پروگرام دیکھنے نہیں دیتا. آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کارٹون بچوں کے ذہن پر منفی اثرات تو نہیں ڈالتے. انہوں نے یہاں پر بتایا ہے جو مشورہ دیا گیا کارٹون تو ہم پر لاد دیے گئے ہیں، یہ آپ کا نہیں، اب ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے. خاتون خانہ کیا کرتی ہیں کہ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، لہٰذا چھوٹے بچوں کو دھیان بٹانے کے لیے کارٹون لگا دیتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ بچوں پر کارٹون کا نشہ چڑھ جاتا ہے. ان میں ایک آدھا ہی معلوماتی ہوتا ہے، اس سے بچے عملی طور پر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. بیشتر کارٹون فضول ہیں. مسلسل اسکرین اور موبائل دیکھنے سے بچوں کی آنکھوں پر منفی اثرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اینک لگ جاتی ہے، نیز سر میں درد رہتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو پیار سے بتائیے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کارٹون دیکھو گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ پیج پہ یہ کنٹینیو ہے، انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے. آئی ہوپ میں آپ کو اس کو تب کنٹینیو کروں گی. یہاں پر جان لیوا بیماری سے شفا ببرکت غیبی رزق عطا. ایک تو انہوں نے یہاں بتایا ہے درد میں آرام، جہاں بھی درد ہو وہاں 7 مرتبہ کہف قطمیر لکھ دیں، آرام آ جاتا ہے. اور یہی وظیفہ انہوں نے کہا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں تو پورے یقین کے ساتھ لکھتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن نارمل ہوگی. میرے دادا ابو کو 2 مرتبہ دل کا دورہ پڑا، جب دوسری مرتبہ تکلیف ہوئی تو میری امی نے ان کے دل پر کہف قطمیر لکھا، ان کے دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی. غیب سے روزی، پورے رمضان ہم سب گھر والے مل کر اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لاولنا، یہ پورا جو عمل ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ سورہ مائدہ کی آیت 114 پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک مارتے تھے رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے افطاری کے وقت رزق کی فراوانی عطا کی. اور شاندار رزلٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یا حسیبو کا وظیفہ کیا 11,000 مرتبہ، یا حسیبو قبل روح ہو کے باوضو 3 دن یہ عمل کیا، یعنی کہ ٹوٹل 33,000، اور 11 روپے صدقہ کرنا ہے. اول آخر درود شریف پڑھنی ہے. اور ان کو فیل ہونے کا ڈر تھا، لیکن ان کو اس وظیفے کی بدولت بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. بہرحال کاروبار اسم اعظم کے دم سے پروان چڑھا. یہاں پہ اسم اعظم کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے، کس طرح ان کو حضرت جی کے اسم اعظم کے دم سے فائدہ ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کا حروف برد کا بھی بتایا ہے کہ وہ بھی انہوں نے کیا. اور جو اسم اعظم کا دم کا ڈبہ ہے اس کے اندر جو اعمال ہیں وہ سب انہوں نے کیے. جو پیکیجز ہیں، روحانی اگربتی ہے، دم شدہ نمک ہے، اور تعویذ ہیں، چھوارے اور 4 رنگی بدنی تعویذ. الرجی کی شکار سرخ آنکھیں ٹوٹکے سے بالکل ٹھیک. یہاں پر انہوں نے بتایا ہے سب سے پہلے تو کھانسی میں آرام کیسے انہیں، اس کے حوالے سے ٹوٹکا جس کو اکثر لوگ بہت شدید کھانسی، جس کو کتا کھانسی بھی کہا جاتا ہے، بہت بری کھانسی تھی. سفید نمک ڈلی تقریباً 100 گرام آگ میں ڈال دیں. ایک برتن میں پانی گرم کر کے ٹھنڈا کریں. جب وہ ڈلی انگارہ بن جائے یعنی اچھی طرح گرم ہو جائے، چمٹے کے ساتھ پکڑ کر پانی میں ڈال کر تھامے رکھیں. 3 منٹ بعد نمک کی ڈلی باہر نکال لیں اور چند منٹ پانی پڑا رہنے دیں. اور پھر نمک کی ڈلی نکالنے کے بعد جو راکھ پانی میں رہ جائے گی تھوڑی سی دیر میں وہ تہہ میں بیٹھ جائے گی. پھر وہ پانی نیم گرم گھونٹ گھونٹ پی لیں. انشاءاللہ کھانسی میں افاقہ ہوگا. اگر ایک بار آرام نہ آئے کرنے سے تو دوبارہ بھی کر لیں. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ اوبویسلی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد یہ ٹوٹکا استعمال کریں. منہ میں چھالے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایسا توا جس پر لکڑی کی آگ سے کھانا روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس کی کالک منہ کے اندر چھالوں پر لگا کر منہ نیچے کر لیں تاکہ پانی نکلتا رہے. 1 یا 2 بار کرنے سے چھالوں میں آرام آ جائے گا. آنکھوں کے امراض کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد جو کہ ڈرائیور تھے، ان کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں، جیسے ابھی خون ٹپکنے لگے گا. آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا. آنکھیں بند کر کے لیٹ کے ان کی امی نے ایک ٹوٹکا آزمایا کہ سلور کی پیالی یعنی کہ چھوٹا برتن، اس میں سرسوں کا تیل ڈالا، چنے کی دال کے برابر پھٹکڑی، آدھا چمچ ہلدی، دونوں کو آگ میں اچھی طرح پکایا. جب پھٹکڑی اور ہلدی اچھی طرح تیل میں حل ہو گئی تو روئی کے ٹکڑے لیا اور اس تیل میں بھگو کر اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں بھگویا اور نچوڑ کر روئی والد کی آنکھوں پر رکھ کر پٹی باندھ دی. 3 گھنٹے بعد جو پٹی کھولی تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں. یہ عمل چاہے دن میں کر لیں یا رات میں، مگر پٹی 3-4 گھنٹے لازمی بندھی رہنی چاہیے تو انشاءاللہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. بے چین چڑچڑے روغن کدو ہمراہ رکھیں. اس میں کدو یہ وہ سبزی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رغبت سے پسند فرمایا. اس کے وہ زبردست طبی فوائد جو آپ کو حیران کر دیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دل اور سر کی خشکی کے لیے بہترین ہے، آنکھوں کے امراض اور نیند اس سے پرسکون آئے گی،
اس حوالے سے ایک ٹوٹکا ہے، کان درد کے لیے کدو کا پانی اور روغن گل، اور بہرا پن دور کرنے کے لیے نکسیر اور ناک کی پھنسیاں، اس کے علاوہ ناک کی بدبو، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دانت درد میں آرام کا بتایا گیا ہے، اور حلق کا ورم، اور کنٹھ مالا کا علاج، بدن کی پھنسیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی پر اخلاقیات کا جنازہ اور طلاقوں کا بوجھ۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت جی کے بتائے گئے وظائف نے تو زندگی گزارنے کا انداز ہی تبدیل کر دیا ہے، دینی اور دنیاوی برکات آ رہی ہیں، جس حوالے سے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ سورہ انعام کی آیت 45 اس کے پڑھنے سے ان کی سوچوں کا رخ بدل دیا، اور اللہ سے کی یاد کے ساتھ جڑ گیا، پوری عادات چھٹ گئیں، شادی بیاہ کی تمام جو رسومات ہیں جن میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جیسے مہندی کی رسم ہے، اور ان رسموں کی نحوست سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے چھوڑ دی، اور اپنی اس کے علاوہ ان کو نفع بھی ہوا کہ شادی پہ خرچہ بھی کم ہوا، اور اسی رقم میں 3 شادیاں بھی کیں، اور اللہ نے شادی میں برکت ڈالی اور بہت فوائد حاصل ہوئے۔ یہاں پر دیا ہے یرکان کی آخری سٹیج جگر چلنی، آج شفایاب ہوں، عمل کسی کو نہ بتائیے نظر لگ جائے گی۔ یہاں پر انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو عمل بتایا گھٹنوں کے درد کے لیے کہ نماز میں رکوع کے بعد جو وظیفہ ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ سجدہ کرنے میں اور نماز میں کھڑے ہونے میں آسانی، اور نماز کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھتی ہوں، الحمدللہ اس عمل سے میرا پورا جسم کھل گیا، سارے سکھڑے پٹھے ٹھیک ہو گئے۔ اور یہاں پر بیٹا پیرو تعویذ دھاگوں کو نہیں مانتا تھا، جب اس نے مجھے طویل عرصے بعد کرسی کے بغیر سجدے کی حالت میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا تو حیران رہ گیا، اور پھر مجھے اس بار میرا بیٹا مجھے تسبیح خانہ لے کے آ گیا، اور اس کی بھی آپ سے نسبت قائم ہوگی۔ یہاں پر کالے یرکان سے شفا یابی کا بتایا ہے۔ یہاں پر آپ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو سورہ قریش کا وظیفہ کھانا کھانے کے بعد 3 دفعہ، اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 40 دفعہ یا کثیرہ خیری یا دائمہ معروف، اور ہر کھانے پر 11 بار اول و آخر 3 بار درود درود الشفا آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ اور یہاں پر جو اس ریویو ویڈیو کے جو خاص نقش ہے اس بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ مالدار بننے کا طلسماتی راز، کیا صرف طلسم دیکھ کر دولت آ سکتی ہے؟ حیرت انگیز ٹونک 10 سالہ بیماری دنوں میں ٹھیک۔ یہاں پر ٹائیفائڈ کے حوالے سے ٹوٹکا بتایا گیا ہے، جس میں تخم ریحان اور تخم ملنگوں کا ٹوٹکا پڑا انہوں نے، ایکول کوانٹٹی میں لے کے مکس کر کے رکھ لیں، رات سوتے وقت ایک گلاس تازہ ہلکے ٹھنڈے دودھ میں 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر چمچ سے ہلایا اور پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیا، اور صبح نہار منہ بھی یہی عمل کیا۔ صحت مند طاقتور تازہ دم رکھے گا آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ گلے کی تکلیف کے حوالے سے بتایا ہے انہوں نے 2 تسبیحات سورہ اخلاص، اور جب بھی تکلیف ہوتی ہے جسم میں تو سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کرتی ہوں۔ حیضہ سے چھٹکارا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، یہاں پر 2 تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کے جسم کو ہدیہ کرتی ہیں، اور انہوں نے تسبیح خانہ کو بھی ہدیہ کرنے کی برکت کے حوالے سے بتایا ہے، اور یہ دانت کے درد میں یا حفیظ یا سلام 100 بار، حامیم لا ینصرون 333 بار پڑھ کر تسبیح خانہ کو اور حضرت جی کو ہدیہ کرتی ہوں، اس سے بہت فائدہ ہونے ہوا، دانت کی تکلیف بھی ٹھیک ہوئی، اور حاملہ کی طبیعت بحال۔ اس کے ساتھ ساتھ ادھر دل میں خواہش ہوئی ادھر اللہ نے سبب بنا دیا۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے بتایا ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے سے جو اپنے بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں اور اس پہ پھونک مار دیتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ کے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بالا کوٹ میں حضرت شاہ اسماعیل کے مزار پر حاضری کے حوالے سے بتایا ہے، اور چند بار سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دل میں باتیں شروع کر دیں، اور یہ دیکھیں یہاں اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بیرون ملک ڈاکٹر بھی عبقری نسخہ جات کے دیوانے۔ یہاں پر کچھ نسخے دیے گئے ہیں بلغم سے نجات، یہاں پر معدے کی تکلیف اور گیس کے حوالے سے، خارش میں سکون بتایا ہے،
جوہر شفا مدینہ کے حوالے سے لکھا ہے اپنی دواخانہ کی جو دوائی ہے معدے کی تکلیف اور گیس کے بارے میں. اور یہاں پر شفا یاب وظیفہ سورہ فاتحہ کا عمل عشاء کے بعد تقریباً 20 دن کیا انہوں نے، اس سے ان کو شفا ملی. اور جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا، اور ہر رات کو 10 عدد کم کرتے جانا، اور بدھ کو صرف 10 باقی رہ جائے گی، یوں عمل مکمل ہو جائے گا. اور ہر رات پڑھائی کے بعد آدھا گلاس پانی میں پھونک مار کر پی لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. یہ ان کی اہلیہ کا ذاتی تجربہ ہے. نیکسٹ پیج پہ یہاں پر کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت اور جدید سائنس. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اور کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے. یہاں پر حضرت انس کی روایت بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جواب دیا یہ تو اس سے بھی زیادہ برا اور خبیث یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا. کھڑے ہو کر پانی پینے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. نظام ہاضمہ پر برا اثر پڑتا ہے، اعصاب میں تناؤ اور جوڑوں کے درد کا باعث بنتا ہے. پھیپھڑے اور امراض قلب کے حوالے سے بھی دیا گیا ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے بھی بہت نقصانات ہیں جو کہ یہاں بیان کیے گئے ہیں. استخارے کا آزمودہ عمل یہاں بتایا گیا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ذہن میں اپنا مقصد رکھیں اور نفل پڑھنے سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ کر مقصد کا تصور کرتے ہوئے درود شریف کوئی سا بھی لا تعداد پڑھنا ہے آپ نے. اور جب پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو نفل نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اور دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جیسے ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے تو اپنے مقصد کا دھیان رکھنا ہے اور اس آیت کی تکرار کرنی ہے. جب آپ کی گردن خود بخود گھوم جائے گی اسی طرف، اگر گردن دائیں طرف گھومے تو آپ کے حق میں ہاں کا اشارہ ہے اور لیفٹ سائڈ ہو تو نہ ہے. یہاں پر شوگر، جوڑوں کا درد، عرق کا آزمودہ ٹوٹکا یہاں شوگر کے حوالے سے دیا گیا ہے. یہاں پر چند ٹوٹکے دیے گئے ہیں. زیتون کے تیل میں دیسی لہسن کی پھلیاں چھلکوں سمیت جلا کر تیل کسی بوتل میں محفوظ کر لیں. 15 دن تک اندھیرے والے کمرے میں رکھنا ہے اور پھر جہاں بھی درد ہو آپ نے اس تیل کی مالش کرنی ہے. زیتون کے تیل میں دھتورا کے بیج جلا کر تیل کو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کریں. یہ ایک انڈین دوست نے انہیں ٹوٹکا بتایا تھا. یہاں پر شوگر کے حوالے سے دیے گئے ہیں، آپ ٹوٹکے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آئیں آپ کو عامل کامل بنائیں. کیس نمبر 22، یہ وہ راز جو انسان و جنات میں ہر دل عزیز بنا دے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ کہیں گے تو میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی اس پہ بنا دوں گی. عزت و ہیبت، دشمنوں پر غلبہ، دنیا آخرت کی عزت، گمان سے بڑھ کر رزق. اور یہاں پر نقش دیا گیا ہے. نیکسٹ محتاجی ختم اور جن و انس میں باعزت، غیب کے خزانہ عطا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جنات کا پیدائشی دوست ہے، اس کی ایپیسوڈ دی گئی ہے. آپ لوگ ریویو ویڈیو ہی کا ایک تو بہت کم مجھے ویوز دیتے ہیں تو میں جنات کا پیدائشی دوست اس حوالے سے اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہر دفعہ. یہاں پر آج کی ویڈیو کا جو خاص نقش ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت سے فوائد کا حامل ہے. اور پچھلی بھی جو مے میگزین کی ریویو ویڈیو تھی اس میں اس کے بہت سارے فوائد دیے گئے ہیں. تو یہاں پر پیج 41 پہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ اس طلسم کو روزانہ صبح شام کسی بھی وقت کم از کم 30 سیکنڈ دیکھیں. آنکھوں میں سمائیں. ان نورانی الفاظ کو دیکھتے ہوئے سخت تصور کریں کہ آپ کی مراد آپ کو مل رہی ہے اور آپ کی بندشیں، جادو، جنات، بیماریاں، گھر سے نحوستیں، تنگ دستی اور مشکلات ختم ہو رہی ہیں. اور اس طلسم کو آپ ہر حالت میں دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ نقش ہے. یہ پورا نقش ہے جو کہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پر یہ دیکھیں. یہ میں کوشش کروں گی میں اس کو کمیونٹی میں بھی ایز اے پوسٹ اپلوڈ کر دوں. تو اس نقش میں آپ کسی بھی اس طلسم کو روزانہ صبح شام کسی بھی وقت آپ نے دیکھنا ہے 30 سیکنڈز. اور پھر اپنی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کو آپ نے تصور میں لانا ہے اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو آپ کی حاجت مل رہی ہے. ان نورانی الفاظ کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو مراد مل رہی ہے. جو بھی اس طلسم کو آپ دیکھیں گے
جس بھی نیت سے، جس بھی حاجت سے وہ پوری ہوگی، اور ہر حالت میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے نیچے دیا گیا طلسم کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ جتنا زیادہ طلسماتی شمارہ جون 2026 کو پھیلائیں گے، گھر میں اتنی برکت آئے گی۔ گھر کا ہر فرد اپنے طلسم علیحدہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ ان میں سے آپ الگ بھی طلسم رکھ سکتے ہیں، اور تمام گھر کے لیے ایک طلسم بھی کافی ہے۔ یہ ایک صدی راز ہے جو اس شمارہ میں شائع کیا گیا ہے، قدردانی اس سے نسلیں سنوار سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، جو لوگ میگزین جن کو ریچیبل ہے وہ لے سکتے ہیں ایزیلی مارکیٹ سے، وہ میگزین ہی لیں، فوٹو کاپی ہرگز نہ کرائیں۔ اور جو اوبویسلی بیرون ملک ہیں جو میگزین نہیں لے سکتے، ان کے لیے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اس لیے آپ کوشش کریں اس ویڈیو کو آپ پھیلائیں تاکہ باقی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے یہ نقش آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گی کمیونٹی پوسٹ پہ بھی یہ لگا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ نیکسٹ پیج پہ ہے یہاں چاقو چوبند اور زندہ دل رہنے کا راز۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے 10 منٹ ورزش، بڑے اثرات۔ ہلکی پھلکی ورزش ضرور اپنی روٹین میں شامل کریں اور اپنی ٹانگوں کو بھی زحمت دیں۔ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے رہیں۔ دفتری اوقات میں چہل قدمی لازمی کریں، سارا دن بیٹھنا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر پھٹکڑی کا ٹکڑا سر پر 7 بار گھمائیں، کمال دیکھیں۔ یہاں پر کچھ ٹوٹکے دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کم، پاؤں میں سوجن، دست اگر نہ رکتے ہوں تو اس کا بھی علاج یہاں پر ٹوٹکا بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد میں آرام، کان درد کے لیے، اور یہاں پر دانتوں کے جملہ امراض، اور سب سے لاسٹ میں یہاں پر نظر بد کا شکار ہوں تو پھٹکڑی کے حوالے سے بتایا کہ پھٹکڑی کا 1.5 انچ کا ٹکڑا لے کر اسے اپنے سر سے 7 بار واریں اور پھر گرم توے پر جلنے کے لیے رکھ دیں۔ جب پھول کر خشک ہو جائے تو چولہا بند کر دیں۔ اس کے جلتے ہی نظر بد کی وجہ سے سر درد یا جہاں بھی تکلیف ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو اس حوالے سے بھی یہاں لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کیلے پر خشخاش لگا کر کھائیں اور 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیں، انشاءاللہ بہت اچھی پرسکون نیند آئے گی۔ تو یہاں پر پھٹکڑی کے کچھ ٹوٹکے دیے گئے تھے۔ یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کو طلسم دکھایا ہے، نقش دکھایا ہے روحانی طاقتوں کے حصول کے لیے، صفحہ نمبر 41 پر موجود سلیمانی تعویذ جس کی روحانی طاقت صدیوں سے جنات آزما رہے ہیں، آپ بھی دیکھ کر اپنی مشکلات کا حل پائیے۔ حسب توفیق اس شمارہ کو تقسیم کیجیے، نسلوں میں بھی تاثیر باقی رکھیے۔ یہاں پر نیکسٹ پیج پہ قدرتی چاکلیٹ، مروڑ، پیچش اور جگر کے امراض کی معالج۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شفا کا خزانہ کے حوالے سے بتایا ہے۔ عملتاس جو کہ قدرت نے غذائی و شفائی اثرات سے مالا مال رکھا ہے اس میں، اور ان پھولوں میں گلوکوز کوٹ کٹ پر بھرا ہوا ہے، خون صاف کرتا ہے، معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، جلن کو دور کرتا ہے، بھوک کھلنے، معدے اور آنتوں کے ورم اور تذابیت دور کرتا ہے، اور قدرتی چاکلیٹ اور ٹافیاں اپنے اندر نشستہ اور اجزاء رکھنے کی وجہ سے ایک ہلکی اور جلد ہضم ہونے والی غذا کا کام دیتے ہیں۔ یہاں پر مروڑ اور پیچش کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیچش اور مروڑ میں اس سے شفا ملتی ہے۔ جگر کے لیے بتایا ہے یہاں پر صرف 7 منٹ کا عمل، الجھنوں بیماریوں سے نجات۔ یہاں پر جو عمل دیا گیا ہے آپ کے لیے، ایک تو میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ، دوسرا یہاں پر مراقبے کے حوالے سے ہی بتایا ہے کہ مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے کہ جسے روحانی ترقی پانے کی خواہش مند سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئیں تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 7 منٹ بستر پر بیٹھ کر لا تعداد مسلسل یا مجیبو یا واسیو پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے گہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے 100% اس پریشانی سے میں نکل گیا ہوں، یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے آپ کو نیند آ جائے۔ شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں آپ پر جب اس کے کمالات کھلیں گے، حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے مشاہدے لکھے ہیں مراقبے کے حوالے سے جو کہ انہیں فائدہ حاصل ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو بھی مراقبے سے کوئی فائدہ حاصل ہو تو ضرور لکھیں تاکہ آپ کی جو لکھائی ہوگی اس سے باقی لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔
یہاں پر دیا گیا ہے دعا پڑھتے ہی شوہر کی معافیاں شروع. یہاں میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتی ہوں. انہوں نے لکھا ہے 24 گھنٹے میں پریشانی حل. اور وہ کس عمل سے ان کی پریشانی اللہ نے دور کی، انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے سے لکھا ہے. اور وہ عمل یہ ہے، یہ دعا ہے جو کہ انہوں نے یہاں پر تحریر کی ہے. اس دعا کی برکت سے انہوں نے اپنے مسئلے کا حل پایا. اور یہ کوئی دعا عام نہیں ہے. انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ معجزاتی دعا ہے، میرے ساتھ تو ایسے ہو گیا جیسے جادو ہوتا ہے. مزید کہنے لگی کہ رو رو کر یہ دعا لگاتار پڑھ رہی تھی، اور جو ان کی جو بھی پرابلم تھی یا مسئلہ تھا شوہر کے ساتھ، انہوں نے کہا میرے شوہر آئے اور اس دعا کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے اور ان کی نظر دعا پر بھی پڑی. کہنے لگے بس کرو، یہ دعا مزید نہ پڑھو، مجھے معاف کر دو، غلطی ہوگی، آئندہ تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. گالیاں دیتی کڑوی زبان میں محبت کی مٹھاس. یہاں پر انہوں نے اپنے کچھ پرابلمس لکھے ہیں کہ سینئر کا برا رویہ، اور ایک دوست کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے. اور انہوں نے ایک چھوٹا سا عمل کیا اور اس سے ان کی زندگی پرسکون ہو گئی. وہ عمل کون سا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. آپ کو پہلے یہ پورا دکھا دوں میں. مجھے امید ہے یہ پورا آپ نے دیکھ لیا ہے. یہاں پر چھوٹا سا عمل وہ یہ ہے سلام کرنے کا، کہ انہوں نے سلام کیا اور ان کو دوست نے مشورہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ان کو بلانے کا دل نہیں کرتا، آپ سلام کا کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے سلام کیا تو اس سے ان کو اتنا حیرت انگیز فائدہ ہوا کہ سلام کرنے کا یہ کمال ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں سلام کرنے سے ان کا جو برا رویہ تھا وہ دن بدن کم ہوتا گیا. وہ سلام کا جواب دینا شروع کر دیا اور ان کی جو دشمنی ہے یا دوستی میں بدل گئی. 135 سالہ صحت مند زندگی کا راز، بال بھی کالے. ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اپنی نانی جان کا عمل کہ وہ سخت سردی میں بھی گرم پانی سے وضو نہیں کرتی تھیں اور اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھیں. ایک بال بھی ان کا نظر نہیں آتا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ بال ڈھانپ کے رکھا کریں، نظر کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے با ادب. انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کے بڑے افراد چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے سب چیختے چلاتے کہ پیدا ہونے والے بچے کا چہرہ دکھا دو. وہ ہمیں نہیں دکھاتی تھیں اور پھر کہتی تھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. سب سے پہلے اس کے پاؤں کو بوسہ دو. اس کے چھوٹے پاؤں بھی ہمارے لیے پیار ہوتے ہیں، ہم ایسا ہی کرتے تھے. اور پھر آخر میں چہرہ دکھاتی. اس عمل کی کہہ رہے ہیں تب تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نئے بچے کی آمد پر ہم سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں اور وہ بچے کے سر کے بال کٹوانے کے بعد سنبھال کر رکھتی ہیں. آج بھی ہمارے خاندان میں یعنی میکے میں یہی عمل جاری ہے، اور جس کی بدولت بڑا بھائی غلطی پر ہو تب بھی چھوٹا اس کے سامنے بادب سے سنتا ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بچے بادب سے رہتے ہیں. دل نرم شیطان کا وار خطا. هو الرحیم 7 بار پڑھنے سے شیطان کا وار کمزور ہو جاتا ہے. اور طلاق کی روک تھام کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ جب لڑائی بلا وجہ عروج پہ ہو تو خاندان کی طرف سے بس آخری الفاظ کہنے کی دیر ہوتی، تب آیت الکرسی کی آخری آیات ولا یعودہ حفظہما جبڑے بند کر کے پڑھنا شروع کر دیتی. یہاں تک کہ ان کی مار پیٹ کی وجہ سے میرے منہ سے خون کے قطرے ٹپکتے، لیکن میں پڑھائی جاری رکھتی. اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی بدولت لڑائی جھگڑا ایسا تھم جاتا جیسے جلتی آگ پر پانی ڈال دیا جائے. حیران کن طریقے سے لڑائی ختم ہو جاتی. نیکسٹ پیج میں یہاں پر اسی نقش کے حوالے سے بتایا گیا ہے نعمتوں کی بارش. طلسماتی تعویذ جو نعمت چاہیے اس کو دیکھتے ہوئے مانگ لیں، نعمتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی. اس تعویذ والے شمارے کو کم از کم 21 اور زیادہ سے زیادہ 2100 لوگوں تک پہنچائیں. یہاں پر تعویذ گھر میں لٹکائیں، ناکامیاں ختم ترقیاں پائیں. یہ حضرت جی کا جو ہر ہفتے 3 دن جمعرات عصر سے شروع ہو کر اتوار ظہر تک چلا ہوتا ہے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے. چور دھوکہ باز شوہر کی بیوی ہوں، جھوٹا اور مکار ہمسفر، بری عادتوں میں مبتلا. اور یہاں نیکسٹ پیج پہ اس کے ساتھ ساتھ نماز و قرآن سے دوری، جمع پونجی بھی ڈبو دی، گھر میں بے سکونی بے برکتی.
اور سب سے اینڈ میں جو وظیفہ انہوں نے بتایا ہے ان مسائل کا حل، ایسی دکھ بھری زندگی سے نکلنے کا طاقتور عمل، روزانہ نماز فجر اول و آخر درود شریف 41 بار، یہ آیت لکھی گئی ہے سورہ انعام کی 45، اس کا ورد کریں، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ عمل کچھ عرصہ مسلسل کریں، 40 دن میٹھی چیز بانٹ کر تمام عمل کا ثواب حضرت حفصہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جن میں آپ کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں شامل ہیں ان کو ہدیہ کریں۔ امتحان میں کامیابی اور کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے یہاں وظیفہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر لکھا گیا خاموش رہنے والا معصوم اب چڑیا کی طرح شور کرتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ یہاں پر کیل ٹھوکنے کی دیر تھی، بال لمبے ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت جی جو تسبیح خانہ میں گوشہ طلسمات ہیں ان کے اعمال کیے جو کہ کھجور کے تنے والا ہے، اس سے ان کا مسئلہ حل ہوا، جس میں عملیاتی چرخہ اور بھی بہت سارے بندش توڑ تالے کا انوکھا عمل ہے، اور عملیاتی چرخہ اور حیرت انگیز طلسمات جس سے مشکلات بندشیں چند لمحوں میں دور، صبح 8 سے شام 6 بجے تک کھلا رہتا ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں۔ مقدر کا سکندر اور وقت کا کلندر، ایسا طاقتور طلسمی تعویذ جس نے بھی اپنے پاس رکھا اور اس کو بوقت ضرورت دیکھا وہ مقدر کا سکندر بن گیا۔ طلسماتی راز صفحہ نمبر 41 پہ، اس تعویذ والے شمارے کو کم از کم 21 اور زیادہ سے زیادہ 2100 لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں پر گھریلو جھگڑوں، مار کٹائی، طلاق اور بے سکونی ختم، تجربات شدہ۔ یہاں پر تسبیح خانہ رمضان المبارک میں گزارنے والے تجربہ کاروں کے آزمودہ تجربات، جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے اور بچے بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سکون نہیں ہے گھر میں، تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 84 پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر ایک تسبیح کی پڑھیں۔ اس آیت کی اس تصور کے ساتھ جو چیزیں ہمیں آپس میں لڑوا رہی ہیں، نفرت پیدا کر رہی ہیں، وہ سب ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی بتایا گیا ہے، اور گھر میں بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کا ایک اور علاج بتایا کہ سورہ فاتحہ 7 بار پانی پر دم کر کے وہ پانی گھر کے افراد کو پلائیں، اور 2 تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت عمر فاروق کو روح مبارک کو ہدیہ کریں۔ اور اس کے لیے روحانی بیٹی اور روحانی بیٹی بستر چھوڑنے سے پہلے 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں تو شیطان اور نفس کی شرارتوں سے سارا دن محفوظ رہیں گے۔ سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں اور اٹھنے کے بعد بھی پڑھیں۔ روحانی غسل کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں، آخری 6 صورتیں مع تسمیہ بلاغ 3 بار درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر بایاں پاؤں غسل خانے میں رکھ کر سنت کے مطابق غسل کریں۔ نہاتے وقت دل میں دعا مسلسل پڑھتے رہیں، زبان سے نہیں پڑھنا۔ اپنی ہر بیماری مشکل کا تصور کریں کہ وہ بھی اس پانی کے ساتھ دھل رہی ہے، اور اس کے بعد جب باہر آئیں تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں۔ اسی ترتیب سے 6 صورتیں پڑھیں، جو کہ پہلی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اور غسل جنابت کی صورت میں نہانے سے پہلے 6 صورتیں نہ پڑھیں، بلکہ نہانے کے بعد باہر آ کے 6 صورتیں لازمی پڑھیں۔ گھر کے اندر نفرت محبت میں بدلنے اور خوشگوار ماحول بنانے کے لیے گھر میں جب داخل ہوں تو 1 دفعہ سلام کریں اور 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہاں پر میں بھی کچھ ٹائپنگ ایرر ہو، ادروائز حضرت جی کی جو اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے روحانی غسل کے حوالے سے تو وہ 5 صورتیں ہیں، 6 بسم اللہ ہیں۔ یہاں حجبیری محل کے عمل نے بچایا اور پھر بسایا۔ اگر آپ حجبیری محل گئے ہوں گے تو آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے لوگوں کے بہت حاجات اور مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں، جس میں ایک حاجتی بورڈ بھی ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہاں بتایا ہے۔ یا باسطوں کے حاجتی بورڈ کا عمل کیا اور حیران کن طور پر ان کا مسئلہ اللہ کی طرف سے حل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈسٹ الرجی ویکسین بے اثر دیسی ٹوٹکے بواسیر کا علاج بتایا گیا ہے،
اور یہاں پر دمہ کے مرض سے شفا یابی کا بتایا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو حاجتی بورڈ کے حوالے سے بتایا ہے، تو یہاں پر اس بارے میں ایک اور مشاہدہ ہے، حاجت بورڈ پر ٹوٹے دل کی تحریر، رب کی غیبی تدبیر۔ یہاں انہوں نے روحانی منزل مری کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں حاجت والے بورڈ پر انہوں نے اپنے مسائل اسی امید سے لکھے، اور سورہ کوثر 129 بار صبح شام پڑھتی ہیں، اور اس سے ان کے رزق میں بہت برکت ہوئی۔ یہاں پر کھانسی میں آرام کے حوالے سے عبقری کی ادویات کا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لال مرچ کا عمل، نحوست ختم، حفاظتی حصار، سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے جو ہر ماہ اعمال شائع ہوتے ہیں، یہ ماہ جون کا طاقتور عمل ہے۔ ہر اتوار والے دن فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ایک چمچ لال مرچ پسی ہوئی لے کر ایک کاغذ کے اوپر ڈال کر لپیٹ لیں، اور اس پر 41 ٹائمز یا رکیبو یا مجیبو پڑھ کر اس کو دوبارہ گھر میں موجود لال مرچ کے ڈبے میں ڈال دیں، اور دوبارہ یہ مرچ ختم نہ ہونے دیں۔ اسی طرح باقی 3 اتوار بھی تھوڑی سی لال مرچ نکال کر اس پر یہ عمل کریں، اور پھر ڈبے میں ڈال دیں، اور اس مرچ کو ہانڈی میں ڈال کر سالن بنائیں۔ اس کا ہدیہ بتایا گیا ہے کہ اس ماہ صرف ایک بار کم از کم 11 عدد اور زیادہ سے زیادہ 111 عدد حلوہ، روٹی، نان بہترین بنوا کر تقسیم کرتے ہیں، اور اس کا ہدیہ حضرت ابو ہریرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے، جن میں آپ کے ازواج، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسیاں شامل ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے اپنے دکھ، تکلیف، بیماریوں کا سخت تصور رکھنا ہے۔ یہ طاقتور عمل آپ کو، آپ کے اہل عیال اور آپ کے تمام مال اسباب کو انشاءاللہ برے اثرات سے محفوظ اور رکھے گا، اور برکت اور عافیت ہوگی۔ مزید جس چیز کا تصور کریں گا وہ انشاءاللہ حفاظتی حصار میں آ جائے گی۔ یہاں پر جو اگلا سورج گرہن ہے اس کا ٹائم بتایا گیا ہے، 12 اگست کو لگے گا، اور جو چاند گرہن ہے وہ 28 اگست کو لگے گا۔ یہاں پر حملہ، چوری، ڈکیتی، آگ سے حفاظت، عرشی تحفظ پانے کے لیے اسی ماہ عبقری رسالہ میں ایک طلسم دیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیں، کبھی کوئی حملہ، چوری، ڈکیتی، آگ سے آپ کی ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالدار ہونے کے خواہش مند ادھر آئیں، اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ فاقوں کی حالت تھی، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو حضرت جی کے اسسٹنٹ صاحب نے انہیں استخارہ کر کے عمل بتایا، اس سے ان کو بہت فائدہ حاصل ہوا، اور ایک ہفتے میں ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اور یہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ 121 مرتبہ انہیں ہدایت دی گئی کہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس کی تعداد 313 کر دی، اور صبح شام 313 بار کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ قابض حصہ دینے پر مضبوط باعزت گھرانوں میں رشتے، اس حوالے سے انہوں نے اپنا مسائل بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ عبقری کا کتابچہ آزمودہ وظائف سے گھریلو الجھنوں کا حل، اس میں انہیں وظیفہ ملا کہ اپنی روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، گھریلو الجھنیں، الغرض کوئی بھی مسئلہ اس کے لیے آپ 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 بار درود ابراہیمی روزانہ پڑھیں، اور سارا گھر یا چند افراد مل کر پڑھ لیں اس کو۔ اللہ کی رحمت متوجہ اور شامل حال ہوتی ہے، اس عمل سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ یہاں پر ان کو رزق کی تنگی بھی دور ہوئی، جائیداد میں بھی حصہ مل گیا، اور ان کی بیٹیوں کے اچھے رشتے ہو گئے۔ یہاں پر بچے فرما بردار اور مقدر چمکانے والے وظائف، یہاں پر سب سے پہلے پریشانی اور قرض کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے۔ بچے فرما بردار، ان کے لیے 21 بار یا شہیدو پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، رکاوٹیں دور، سورہ یاسین جو ہر مبین پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہ والا عمل۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے اول آخر درود ابراہیمی 5 بار، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں، اگر آنسو نکلنے لگے تو سخت نظر بد ہے، دم کے بعد آرام آ جائے گا۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جو عمل بتایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ عاجزی میرے اللہ کو بہت پسند ہے، اگر گھر میں چپل، بوٹ ادھر ادھر پڑے ہوں تو سب کو جوڑ کر سلیقے سے رکھ دیں۔ مرد حضرات مسجد کے چپل، بوٹ ترتیب سے رکھیں، دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بھوک افلاس قسمت چمک جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 1 تسبیح پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد۔
یہ بچیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ قسمت چمک جائے گی اور محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس حوالے سے تہجد کی نماز کے بعد 11 بار سورہ مزمل پارہ نمبر 29 میں اسے پڑھ لیں۔ اگر تہجد میں نہیں پڑھ سکتے تو ویسے کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، روزانہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو جمعرات کو یا مہینے میں 1 یا 3 دن لگاتار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محنت رائے گاہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میگزین کا جو ریویو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر سیکنڈ پارٹ تھا، فرسٹ پارٹ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائے گا۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائیں، جائز حاجات اور خواہشات پوری فرمائیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ۔